السلام علیکم سامعین، آگاہی و معلومات کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مرزا اطہر۔ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے آلٹرنیٹ ڈیولپمنٹ سروسز کا۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فری لانس جرنلسٹ۔ آپ کا ماحولیات پر بہت سا کام ہے اور آپ اس سلسلے میں رپورٹنگ بھی کر رہی ہیں اور بہت سی ٹی او ٹی میں حصہ لے چکی ہیں اور ٹریننگ آف ٹرینرز کرا بھی چکی ہیں۔ آپ کا نام ہے مہجبین۔ مہجبین، ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے سامعین کو یہ بتائیے کہ تحقیقاتی صحافت کیا کردار ادا کر سکتی ہے صنعتوں کے ماحولیاتی اثرات کو بے نقاب کرنے میں؟ تحقیقاتی صحافت جسے ہم انویسٹیگیٹو جرنلزم کے نام سے جانتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر طرح سے ایک ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اپنی ان ڈیپتھ ریسرچ کرتے ہیں۔ اور جب بھی ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں، موسمیاتی تبدیلی، تغیر جسے ہم کہتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں، تو اس میں سب سے مین کردار اس سے ریلیٹڈ ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے میں انویسٹیگیٹو جرنلزم کا ہے، جسے ہم تحقیقاتی صحافت بول رہے ہیں۔ جہاں تک ہمارے انڈسٹریز کی بات ہے، فیکٹریز کی بات ہے، جتنا بھی ہم جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان از کنٹریبیوٹنگ ان گرین ہاؤس ایمیشنز یا کاربن ایمیشنز، اس میں جتنے بھی انڈسٹریز کا کردار ہے، میرا خیال ہے کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم جتنی امپورٹنٹ ہے وہیں پہ بہت زیادہ رسکی بھی ہے۔ کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایسے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے میں اور ان کو رپورٹ کرنے میں۔ انویسٹیگیٹو جرنلزم بہت امپورٹنٹ ہے، نمبر 1 پوائنٹ۔ نمبر 2 یہ ہے کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم انڈسٹریز اس سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں اور جو انڈسٹریز انوائرمنٹل پولیوشن جسے ہم پھر کلائمیٹ چینج کے نام دے رہے ہیں، تو اس کو ہائی لائٹ کرنے میں بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے ساری تمام چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنا اور پھر آبجیکٹیوٹی کو بھی مد نظر رکھنا کہ آپ نے بائس بھی نہیں ہونا، آپ نے کسی کے خلاف بھی نہیں جانا، آپ نے نیوٹرل اور بیلنس طریقے سے چیزوں کو رپورٹ کرنا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ بہت خوب۔ اب ہمارے سامعین کو یہ بھی بتائیے کہ صارفین کن طریقوں سے کمپنیوں پر باخبر اور باشعور طریقے سے قابل تجدید توانائی کے حل اپنانے کے لیے دباؤ ڈال سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں میڈیا کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں، ہم سب کنزیومرز ہیں، ہم کسی نہ کسی طریقے سے بہت ساری چیزوں کو جب کنزیوم کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، تو ایونچولی ہم صارفین بن جاتے ہیں، ہم چونکہ اس چیز کو یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے بات میں یہاں پہ یہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ بہت اچھی بات ہے کہ اویئرنیس اتنی بڑھ چکی ہے کہ جو بہت سارے برانڈز ہیں وہ تھرفٹ میں کنورٹ ہو گئے ہیں، کہ بجائے کہ ایک نئی انڈسٹری لگائی جائے، نیا کپڑا بنایا جائے، اس پر اتنے ریسورسز لگائے جائیں، تو کیوں نہ جو پرانے ہیں، جو لیفٹ اوورز ہیں، ان کو کنزیوم کیا جائے، ان سے کپڑے بنائے جائیں، یعنی ریسائکلنگ کا بھی اس میں پروسیس آ جاتا ہے، اور وہ کپڑے عوام یوز کرتی ہے بیکاز وہ ایکو فرینڈلی بھی ہوتے ہیں، وہ بجٹ میں بھی آ جاتے ہیں، وہ لیس جو ہے وہ ریزنیبل ہوتے ہیں، ایکسپینسو نہیں ہوتے۔ اگر ہم برانڈز پہ جائیں، جو اگر بہت سارے برانڈز ہیں جنہوں نے پوری انڈسٹریز لگائی ہوئی ہیں، تو کتنی انرجی یہاں پر کنزیوم ہو رہی ہے، کتنی بجلی خرچ ہو رہی ہے، اور جتنی پھر انرجی کنزیوم ہوتی ہے اتنا ہم جو ہے وہ گلوبل جو کلائمیٹ کرائسس ہے اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو انیشیٹوز ہیں، جو لوگ اس سے آگاہ بھی ہو گئے ہیں کہ آپ نے تھرفٹ کی جانب جانا ہے، جو لیفٹ اوورز ہے اگر آپ ان کو یوٹیلائز کر لیں جو کہ افورڈیبل بھی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے جو کرائسس ہے اس کو ہم اس کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ ختم ہو جائے یہ سارا کچھ فنومینا ہی پورا ہم ختم کر دیں اپنی چیزوں سے یا سولوشن سے، بٹ اس کرائسس کو کم ضرور کیا جا سکتا ہے، اس کی انٹینسٹی کم ہو سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے سوشل میڈیا اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے کہ ہم اگر اپنے انسٹاگرام یا فیس بک یا سوشل میڈیا جو بھی پلیٹ فارم ہم یوز کرتے ہیں، اگر ہم اس میں ایک پوسٹ بھی ڈالنا شروع کر دیں کہ اس کی بجائے آپ اس کی جانب آ جائیں، دس از لیس افورڈیبل، یہ اکنامیکل ہے، اور بجائے کہ آپ ٹوٹل ایک نئے چیز کو جو ہے وہ لگا دیں، ایک نئی فیکٹری لگا دیں، نئی انڈسٹری لگا دیں، اس کی بجائے اگر آپ اس پہ چلے جائیں تو میرا خیال ہے وہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں قابل تجدید توانائی کے تصور کے فروغ میں میڈیا اور سوشل میڈیا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟
یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. یہاں پر ہم سوشل میڈیا کو, آن لائن میڈیم کو استعمال کر کے ایڈورٹیزمنٹس کے ذریعے, مختلف پروگرامز کے ذریعے, چھوٹی چھوٹی کانورزیشنز, ڈسکشنز کے ذریعے اپنے آئیڈیاز کو, اپنے پیغام کو پروموٹ کر سکتے ہیں. ہم اس وقت ریڈیو کے پروگرام میں موجود ہیں, ہم اس پر بات کر رہے ہیں, تو یہ بات ہماری کتنے لوگوں تک پہنچ رہی ہے, کتنے لوگ اس سے آگاہ ہو رہے ہیں, کتنے لوگ کلائمیٹ چینج کے ٹرم سے واقفیت حاصل کر رہے ہیں, فیملیئر ہو رہے ہیں, ہم نہیں جانتے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس کا امپیکٹ ہے. تو ہم اگر اپنے آن لائن میڈیم کو, اپنے فون کو صرف اس پرپس کے لیے یوز کرنا شروع کر دیں, اگر ہم رپورٹ کرنا شروع کر دیں, اب تو سوک جرنلزم کا دور ہے, ایوری بڈی ہیز دیئر سیل فون, ایوری بڈی ہیز دیئر سوشل میڈیا اکاؤنٹس. اگر صرف ہم اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں, اپنے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ لگانا شروع کر دیں کہ ہاں درخت لگائیے, یہ موسم سوٹیبل ہے درخت لگانے کے لیے, جو الیکٹریسٹی, جو انرجی جو ہم یوز کرتے ہیں, اگر اس کی بجائے ہم سولر پہ شفٹ ہو جائیں تو وی کین میک اے چینج. تو ان چھوٹے چھوٹے رستوں سے, چھوٹے چھوٹے طریقوں سے ہم بہت میسو لیول پر اویئرنیس پروموٹ کر سکتے ہیں. بہت خوب, بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ ہم کیمپین شروع کر دیں کہ ایک درخت لگائیے. بالکل, اگر ایک گھر میں ایک درخت لگے تو دیکھیں ملتان کی آبادی کتنی زیادہ ہے. ملتان میں آپ جانتی ہیں کہ کلائمیٹ چینج کے بہت زیادہ اثرات ہیں, پورے پاکستان میں ہیں, ملتان بھی متاثر ہوا ہے اس میں. تو ہمارا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستانی صنعتوں میں قابل تجدید توانائی کو اپنانے کی ترغیب میں حکومتی پالیسیاں کتنی اہم ہیں؟ حکومت بہت حد تک اس میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں نے جیسے پہلے مینشن کیا کہ یہ اب صرف ملتان کی حد تک ایشو نہیں ہے کہ ملتان میں گرمی پڑ رہی ہے یا بہت پڑ رہی ہے, اٹس اباؤٹ دی ہول پاکستان, اٹس ایون اباؤٹ دی ناردرن ایریاز. جو ہمارا نارتھ ہے, جو بہت زیادہ ٹورزم کا ایکسپورٹ ہے, بٹ وہ بھی کلائمیٹ چینج سے کتنا متاثر ہو رہا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں, اور یہ بہت واضح ہے. تو یہ صرف پاکستان کی کہانی بھی نہیں ہے, اٹس اباؤٹ انٹرنیشنل, یہ پوری دنیا اس سے افیکٹ ہو رہی ہے. اور حکومتی پالیسیز اس میں اتنی امپورٹنٹ ہیں, اور اس میں عوام کا جتنا کردار ہے, عوام اپنا پیغام حکومت تک کیسے پہنچا سکتی ہے, حکومت اس پر امپلیمنٹیشن کیسے کر سکتی ہے, یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ فینومینا ظاہر ہو سکتا ہے کہ یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے, یہ بہت مشکل ہے, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا, لیکن ایسا ہو سکتا ہے. اگر کوشش کی جائے تو ایسا ممکن ہے. ہماری منسٹری ہے کلائمیٹ چینج کی, ہماری فیڈرل منسٹری ہے جو اس پر کام کر رہی ہے, لیکن مزید کام کیا جا سکتا ہے. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ بھٹے انوائرمنٹل پولوشن میں کنٹریبیوٹ کر دیں تو بھٹوں کو بند کر دیا جائے, تو یہ ممکن نہیں ہے. بہت اگین ریپیٹنگ کہ بہت سارے لوگوں کا اس سے کاروبار وابستہ ہے, روزگار وابستہ ہے, لوگ کام کر رہے ہیں. اگر وہ ان امپلائڈ ہو جائیں گے, بے روزگار ہو جائیں گے, تو پھر آپ پاورٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, تو پھر پوری انڈسٹری بند ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ جو ہمارے جو ڈیولپمنٹ گولز ہیں, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز, جن کو ہم SDGs بولتے ہیں, تو وہ بھی ہم کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم عوام حکومت کا ساتھ دے, حکومت عوام کے ساتھ رہے. اس پر بہت ساری پالیسیز ہیں جو ڈیزائن ہو سکتی ہیں, آلٹرنیٹ طریقے ڈیزائن کیے جا سکتے ہیں, جیسے ہم سولر پہ شفٹ ہوئے ہیں, بٹ اگر اس پر بھی ٹیکس لگنا شروع ہو جائے تو ایسا پاسبل ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو افورڈ نہ کر سکیں. مہاجبین, آپ ہمارے آگاہی و معلومات کے پروگرام میں شریک ہیں, جس کے ساتھ ہمیں تعاون حاصل ہے آلٹرنیٹ ڈیولپمنٹ سروسز کا. آپ اپنے صحافتی کیریئر کے حوالے سے تھوڑا سا کوئی مثال ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کریں. جیسے آپ ابھی بتا رہی تھی آپ کی ایک ریسرچ رپورٹ بھی ہے جو کہ ماحولیات سے منسلک ہے, تو اس سلسلے میں تھوڑا سا ہمارے سامعین کو بھی بتائیے. جی, کلائمیٹ چینج کے اوپر جس طریقے سے ہم نے ڈیزاسٹرز دیکھنا شروع کیے ہیں, 2010 کا فلڈ, پھر اس کے بعد 2022 کا ایک میسو فلڈ دیکھا ہم نے, بڑے لیول پر ڈسٹرکشن دیکھی, تو میرا خیال ہے اس کے بعد بہت مینڈیٹری ہو گیا تھا کہ ہم اس بارے میں ایٹ لیسٹ بات کریں. اس کے اوپر ہر میڈیا, لوکل میڈیا, ریجنل میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا اس کے اوپر رپورٹ کر رہا ہے, باقاعدہ بکس پبلش ہو رہی ہیں کہ پاکستان از آن دی فرنٹ لائن آف کلائمیٹ چینج. اور اس پر جو میرا کام تھا, جو کہ ایوارڈ اس کو ملا تھا, دیٹ واز اباؤٹ دی افیکٹ آف اسموگ. ہم جس کے ٹرم سے واقف نہیں تھے, ہمیں صرف یہ پتا تھا کہ اسموگ, ہم نے اس کو تھوڑا سا ملانا بھی شروع کر دیا کہ شاید یہ دھند ہے, لیکن ہمیں اس کے بارے میں جب پڑھا, مزید دیکھا, انالیسس کیا, تو ہمیں معلوم ہوا کہ دس از سم تھنگ ایلس وچ از ہیزرڈس, یعنی وہ افیکٹ کر رہی ہے کمیونٹی کو. ایگزیکٹلی اس کا ہیلتھ پہ کیا افیکٹ ہے. اسپیشلی میری جو ویڈیو رپورٹ تھی, ڈاکیومنٹری تھی انٹرنیشنل میڈیا کے لیے, اٹ واز اباؤٹ دی امپیکٹ آف اسموگ آن دی پریگنینسی آف اے وومن. کہ اسموگ جو ہمیں بظاہر دھند کی صورت میں نظر آ رہی ہے, لیکن اس میں کتنے پولیوٹنٹس ہیں, وہ پولیوٹنٹس جو ہیں وہ حمل پہ کس طریقے سے اثر انداز ہو رہے ہیں, وہ ماں کی صحت کے ساتھ ساتھ اس کے بچے کی صحت کو کیسے متاثر کریں, اس پر میرا کام تھا, جو کہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ہوا الحمدللہ فار دیٹ. لیکن میرا خیال ہے کہ کہانی یہاں تک ختم نہیں ہوتی کہ ہم کتنی اچھی سٹوریز دے رہے ہیں, کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم اس پہ امپلیمنٹیشن کب شروع کریں گے اور کتنی کریں گے.
بہت خوب, بڑی اچھی ریسرچ تھی, آپ نے بڑی ڈیٹیل سے اس کو کیا تھا کمپلیٹ, اور یقیناً آپ کو جو انعام ملا آپ اس کی حقدار تھیں. آخر میں ہمارے سامعین کو یہ بتائیے کہ آپ ماحولیاتی رپورٹنگ کرتی ہیں, فری لانس ہیں, تو جو اس فیلڈ کے جو صحافی ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنی صحافت کے دوران؟ اٹس ویری چیلنجنگ. اس پروگرام کے شروع میں بھی میں نے یہ بات کی کہ بہت پریشر ہوتا ہے آپ کے اوپر. وہ پولیٹیکل پریشر بھی ہو سکتا ہے, وہ سوشل پریشر بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کے اپنے پیئر گروپس کا پریشر ہو سکتا ہے. جو کلچر چل رہا ہے, جو ایرا چل رہا ہے, صحافت کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. صحافت میں آبجیکٹیو رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اور جہاں تک چیلنجز کی بات ہے تو میں اپنا چھوٹا سا ایک ایکسپیرینس شیئر کروں گی کہ جب میں اسی رپورٹ پر کام کر رہی تھی تو میرا اس ڈاکیومنٹری کا پارٹ تھا کہ مجھے بھٹوں پر جانا تھا اور وہاں کے کچھ فوٹیجز چاہیے تھے. مجھے وہاں کسی سے بات نہیں کرنی تھی, مجھے صرف اپنی ڈاکیومنٹری کو مزید کریڈیبل بنانے کے لیے اور مزید امپیکٹ اس کا کریٹ کرنے کے لیے مجھے ڈیفینیٹلی وہ ویژولز دکھانے تھے کہ جو بھٹے چل رہے ہیں ان کے آس پاس رہنے والی کمیونٹیز ہیں, وہ کمیونٹیز جو کہتی ہیں کہ یہ دھواں ہمارے گھروں تک آتا ہے, جو ہمارے اگر ہم صحن میں سوتے ہیں تو صبح اٹھتے ہیں ہمارے منہ کالے ہو جاتے ہیں, ہمارے تمام کپڑے کالے ہو جاتے ہیں. اب یہ تو صرف بظاہری ایک امپیکٹ ہے, لیکن اس کا آپ کی ہیلتھ پہ کیا امپیکٹ ہے میں اس پہ رپورٹ کر رہی تھی. تو وہاں جب میں گئی تو بھٹے کا جو مالک صاحب تھے وہ کافی پریشان ہو گئے کہ شاید میں ان کے خلاف کچھ رپورٹ کرنے آ گئی ہوں, جبکہ ایسا نہیں ہے. ہم کسی کے خلاف نہیں ہوتے, ہم سب لوگوں کا, تمام پارٹیز کا موقف لے رہے ہوتے ہیں, اور وہ بھی آبجیکٹیو رہنے کے ساتھ کہ ہم کسی کے بہت اگینسٹ نہ جائیں. ہاں جو بات ہے, جو ایشو ہے اس کو ہائی لائٹ کریں, لیکن اس میں ایک صحافی کو ہیرو بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کام ہے صرف, ہمارا کام ہے صرف صحافت کرنا, ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا. تو چیلنج سب سے زیادہ یہ آ سکتا ہے کہ آپ کو جو تھرڈ پارٹیز ہیں, جو باہر کے لوگ ہیں, تھرڈ پرسنز ہیں, ان کا کافی آپ کے اوپر ایک دباؤ ہوتا ہے, ڈومیننس ہوتی ہے کہ وہ آپ کو آپ کا کام کرنے سے روک سکتے ہیں. تو یہ چیلنج ہے وہ مجھے فیس کرنا پڑا تھا اسی رپورٹ کے شوٹ میں, کہ جب وہ مالک صاحب جو تھے وہ تھوڑے سے تھریٹ کا بھی مجھے سامنا کرنا پڑا کہ وہاں پر مجھے شوٹ کرنے سے روک دیا گیا. لیکن میں نے ٹرسٹ بلڈ کرنے کی کوشش کی کہ میں آپ کے خلاف نہیں رپورٹ کری, میں صرف ایک بھٹے کا ویژول لینا چاہ رہی ہوں, ایک فوٹیج لینا چاہ رہی ہوں جس میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, نہ آپ کا بھٹا بند ہوگا, نہ ہم یہ چاہ رہے ہیں. اوکے, بہت خوب. مطلب آپ کو بھی جو چیلنجز سامنا کرنا پڑا آپ نے بڑے اچھی طریقے سے اس کو مینیج کیا اور اپنی جو ہے رپورٹنگ بھی کمپلیٹ کی. جی, یہ ہوتا ہے مطلب بہترین. بہت شکریہ مہاجبین, آپ نے ہمارے معلومات و آگاہی کے پروگرام میں شرکت کی, آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں, آپ کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون حاصل تھا آلٹرنیٹ ڈیولپمنٹ سروسز کا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا اطہر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.